نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ دیکھتے ہیں پہلی سورۃ العصر۔ سورۃ العصر مکی سورت ہے، بہت ہی مختصر سورت، لیکن اتنی جامع سورت ہے کہ دنیا اور آخرت کی سعادت اور بدبختی کے اسباب کا ذکر اس سورت کا موضوع ہے، ٹاپک ہے۔ یہ اتنی جامع ہے کہ امام شافعی فرماتے ہیں اگر لوگ اس سورت کو غور و فکر کے ساتھ پڑھ لیں تو دنیا اور دین کی درستگی کے لیے یہ ایک سورت ہی کافی ہو جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے 2 صحابی جب آپس میں ملتے تو اس وقت تک جدا نہیں ہوتے تھے جب تک ان میں سے ایک دوسرے کو سورۃ العصر نہیں سنا دیتا تھا، پھر وہ سلام کر کے رخصت ہوتے تھے۔ تو کیا خاص بات ہے اس سورت میں کہ یہ اتنی جامع ہے اور اتنا ریمائنڈر دیتے تھے صحابہ ایک دوسرے کو اس سورہ کا۔ دیکھتے ہیں سورت کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر، قسم ہے عصر کے وقت کی یا قسم ہے زمانے کی۔ زمانے کی قسم کھا کے انسان کو کوئی بات سمجھائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بغیر قسم کھائے ہی بات کریں تو اس کی بات سچی ہے، لیکن جب وہ قسم کھا کے کوئی بات فرما دیں تو اس کی بات کی حقانیت میں، سچائی میں کوئی شک نہیں رہ جانا چاہیے۔ زمانہ گواہ ہے جو تیزی سے گزر رہا ہے، اور عصر کا وقت گواہ ہے یا اس کی قسم ہے۔ عصر کا وقت بھی وہ ہوتا ہے جو حسل بسل کا ٹائم ہوتا ہے، ہر کوئی جلدی جلدی گھر پہنچنا چاہتا ہے، وائنڈ اپ کر رہا ہوتا ہے کام اور چیزیں۔ آپ دیکھتے ہیں رش آور بھی اس وقت ہوتا ہے، تو کیونکہ ہر کوئی اپنے گھروں کی طرف دوڑ رہا ہوتا ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ رات ہونے سے پہلے گھر پہنچ جائیں۔ تو عصر کے وقت میں آپ نے دیکھا نا ایک تیزی ہوتی ہے، تو زمانے کا جو تیزی سے گزرنا ہے، عصر کا وہ جو وقت ہے یہ بتا رہا ہے، یہ جو بھاگ دوڑ ہے یہ بتا رہی ہے، اور یہ گواہ ہے۔ ان الانسان لفی خسر، یہ ہے جس کے اوپر قسم کھائی گئی۔ انا، بے شک، الانسان، انسان، پوری جنس انسانی کی بات ہو رہی ہے کہ سب انسان، لفی، البتہ تاکید کے لیے ہوتا ہے، البتہ فی میں خسر، خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ یعنی یہ جو زمانہ، اس کے شب و روز جو گزر رہے ہیں، دن اور رات آ رہا ہے جا رہا ہے، تیزی سے گزر رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا کتنی جلدی جلدی ٹائم گزر رہا ہے۔ یہ ٹائم اس چیز کا گواہ ہے کہ انسان نقصان میں ہے، اور یہ بات ایسے ہی نہیں کہی گئی، اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے کہی ہے۔ جب بھی کوئی مومن قسم کو سنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بات پر قسم کھا رہے ہیں تو اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس کے آگے جب یہ بتایا جائے کہ انسان نقصان میں ہے تو اور کون بتانے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو انسان جو ایمان رکھنے والا ہے اس کے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ تو گھبرا جاتا ہے۔ خسارہ تو کوئی بھی اپنے لیے پسند نہیں کرتا، اور کہا گیا ہر انسان خسارے میں، یعنی خسارے سے کوئی بچا ہی نہیں ہوا۔ اور یہ وقت تیزی سے گزرتا ہوا بتا رہا ہے کہ انسان خسارہ پا رہا ہے، مسلسل نقصان میں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں بچہ پیدا ہوتا ہے اور ساتھ ہی اس کا خسارہ شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ الانسان میں تو سبھی آتے ہیں نا، بچہ، بوڑھا، جوان، مرد، عورت، سب، مسلمان، کافر، سب الانسان میں ہے، رائٹ؟ اچھا، اب وہ یہ وقت گزرتا ہوا یہ گواہی دے رہا ہے کہ انسان تو بڑا نقصان میں ہے۔ کیسے؟ بچہ پیدا ہوا، ساتھ ہی اس کا نقصان شروع ہو گیا، اس کا وقت گزرنے شروع ہو گیا، ہر دن اور رات کے آنے سے اس کی زندگی گھٹتی جا رہی ہے، گھٹتی جا رہی ہے، گھٹتی جا رہی ہے۔ وہ اپنے انجام کی طرف، اپنی موت کی طرف سفر شروع کر دیتا ہے۔
تو انسان بھاگ رہا ہے اپنے اینڈ کی طرف، وقت ٹھہرا ہوا نہیں ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ٹھہرا ہوا ہے، نہیں، وقت تو بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، اور یہی وقت بتا رہا ہے کہ تمہارا تو نقصان ہو رہا ہے. اور یہ نقصان کس چیز کا ہے؟ کہ انسان کی زندگی نقصان میں ہے. آپ دیکھ لیں، کوئی انسان 70 80 100 سال بھی زندگی لکھوا کر لایا ہوا ہے، تو ہر دن کے گزرنے کے ساتھ زندگی کم ہو رہی ہے، بڑھ رہی ہے؟ کم ہو رہی ہے نا. اور انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس کا سرمایہ تو گھٹتا جا رہا ہے. اس کی مثال بتائی گئی کہ یہ مثال سمجھنی ہے تو ایک برف فروش سے سمجھو. برف بیچنے والے کو آپ نے دیکھا ہے کبھی؟ تو ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے اس آیت کو سمجھا ایک برف فروش سے، کہ جو اپنی برف بیچ رہا ہے اور وہ لوگوں سے کہہ رہا ہے لوگوں یہ خرید لو اس سے پہلے کہ میرا سرمایہ پگھل جائے، کیونکہ وہ کم ہو رہی ہے نا، اور وہ چاہتا ہے کہ جلدی جلدی بک جائے تاکہ میری جو کمائی ہے وہ سیو ہو جائے. اگر وہ نہیں بکتی تو کیا ہوگا؟ اس کی کمائی سب لٹ جائے گی. یہ ہے وہ خسارہ. اگر ہم اپنی زندگی کو پروڈکٹیو نہیں بنائیں گے، جو آگے کام آ رہے ہیں وہ نہیں کریں گے، خسارہ تو ہے ہی، لیکن کم از کم پھر ہم انویسٹ کر دیں گے اس کو کسی ایسی چیز میں کہ کم از کم پروفٹ تو ہوگا، کچھ نہ کچھ تو ہم حاصل کر لیں گے، ورنہ ہماری انویسٹمنٹ لٹ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ قسم کھا کے اتنی بڑی حقیقت بیان کر دی کہ لوگوں تم سوچتے نہیں ہو، تم یقین کرو اس بات کا، قسم کھا کے فرمایا. اور زمانہ اس کا گواہ، تم زمانے کی جو تیزی سے گزرنے والا زمانہ ہے اس پر ہی غور کر کے دیکھ لو، تو یہ ثابت کرتا ہے کہ تم کتنے خسارے میں ہو. اس لیے کہ ہر ایک انسان ہمیشہ کے لیے یہاں نہیں آیا، ایک اسپیسیفک ٹائم کے لیے آیا، اور اگر وہ اس ٹائم کو صحیح نہیں گزارتا تو وہ اپنا سرمایہ ضائع کر رہا ہے. ہم برتھ ڈیز پر بڑی خوشیاں مناتے ہیں کہ ہم اتنے سال کے ہو گئے، حالانکہ دیکھا جائے تو خسارہ اور بڑھ گیا، 1 سال اور کم ہو گیا، 365 دن اور کم ہو گئے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ خسارہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. اگر انسان اس بات پر غور کر لے تو وہ تو پھر اس بات سے ہی کانپ اٹھتا ہے، ڈر جاتا ہے، کہتا ہے کہ میں پھر کیا کروں، میرا سرمایہ اگر ڈوب رہا ہے تو میں نے اس کو بچاؤں کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی نسخہ یہاں پہ بتا دیا. اب بجائے فائدہ ہونے کے نقصان ہو رہا ہے انسان کا، تو اب انسان اس کو کیسے دور کر سکتا ہے؟ ایکسیپشنل کچھ لوگوں کی بات کی گئی کہ ان کا سرمایہ بچ جاتا ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا. 4 چیزیں بتائی گئی، جن میں پہلی چیز کیا ہے؟ وہ جو ایمان لے آئے. یعنی ایمان کس کے اوپر؟ ایمان پہلی تو چیز ہے کہ ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے. ایمان زبان سے اقرار، دل سے تصدیق اور اعضاء سے اس کے مطابق عمل کرنا، یہ ایمان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، 3 چیزیں ایمان میں. تو ایمان کس پہ؟ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، یوم آخرت پر، تقدیر پر. یہ 6 ایمانیات ہیں. ان سب پہ صحیح ویسا ایمان لانا جیسا مطلوب ہے، جیسا ریکوائرڈ ہے، تب ہوتا ہے انسان ایمان والا. اور ایمان بھی گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، ایمان کی بھی حفاظت کرنی پڑتی ہے. تو انسان کی عمر کا یہ جو زمانہ ہے نا، یہ سال، مہینے، دن، رات، یہ گھنٹے، یہ منٹ، یہ اس کا سرمایہ ہے، جس سے وہ دنیا اور آخرت کی کمائی بھی کر سکتا ہے، اور اس کو لیٹ کر فون پہ باتیں کر کے، فلمیں ڈرامے دیکھ کے، رسالے پڑھ کے، سیاست پہ ڈسکشنز کر کے، ادھر ادھر باتیں کر کے اس کو گنوا بھی سکتا ہے. اب ہر ایک انسان کو زندگی کے یہ بہترین سرمایہ ملا ہوا ہے، اور ہر انسان کے پاس اپرچونٹی ہے کہ اس کو کہیں انویسٹ کر دے، کہیں تجارت پہ لگا دے. اگر وہ عقل سے کام لے تو پھر نفع کی جگہ پہ لگائے گا نا، اور اگر کسی ایسی جگہ پہ لگا دیا جہاں پہ نقصان ہے، تو جب یہ سرمایہ تو پگھل جانا ہے، جب یہ پگھل جائے گا تو پھر انسان پچھتائے گا.
کہ صبح اٹھتا ہے انسان تو ہر انسان، میں نے حدیث بتائی تھی آپ کو، اپنے آپ کو فروخت کرتا ہے، اپنے نفس کو بیچنے پہ لگا دیتا ہے، کوئی اس کو آزاد کرا لیتا ہے، کوئی اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ تو جو غفلت میں رہے گا اس نے بہت بڑا خسارہ کیا، کیونکہ یہ بڑا قیمتی سرمایہ ہے، اور جو ایک ایک منٹ کی قدر پہچانے گا اور ان 4 چیزوں میں لگا رہے گا وہی بچ سکتا ہے۔ تو پہلی چیز ایمان ہے، اس میں ایمان سے ہی پھر جتنا اسٹرانگ ایمان ہوگا نا اتنا ہی پھر دوسرے سٹیپ پہ آپ جا سکیں گے، اور وہ ہے عمل صالح۔ عمل صالح کی آپ کو ہمیشہ میں نے 2 شرائط بتائی ہیں۔ صالح عمل کس کو کہتے ہیں، اس کی کیا شرط ہے، کون سی چیز بتائے گی یہ نیکی ہے کہ نہیں؟ کیا میں بتاؤں گی، کوئی اور بتائے گا، کون بتائے گا، یا ہم خود ہی ڈیسائیڈ کر لیں؟ لیکن صالح عمل وہ ہے جو نمبر 1 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، نمبر 2 وہ اخلاص رکھتا ہو اپنے اندر، خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں حرج ہی کیا ہے اس کو کرنے میں، اس بات کو چھوڑیں، حرج ہی کیا ہے یا کیا نہیں ہے، دیکھیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو ہم کریں گے، نہیں کیا تو ہم چھوڑ دیں گے، تب وہ عمل صالح بنے گا۔ لوگوں کے کہنے سے نہیں ہوگا، رواجی جو ہماری کچھ نیکیاں سمجھی جاتی ہیں ان سے کوئی چیز نیکی نہیں بنتی، نیکی کا پروف ملنا چاہیے سنت سے۔ اس کے بعد تیسری چیز کیا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ دیکھیں یہاں سے پتہ چلتا ہے یہ 2 چیزیں جو ہے نا یہ پرسنل نہیں ہے، یہ کسی اور کے ساتھ کرنے کی۔ وَتَوَاصَوْا ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین، وَتَوَاصَوْا اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین۔ تو یعنی اس کے ان 2 چیزوں میں کیا ہے، کسی اور کے ساتھ انٹریکشن ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ دین کے اندر آنا یہ ہے کہ ہم خود نیک ہو جائیں، خود نماز روزہ شروع کر دیں، بس یہ تو بس سب ٹھیک ہو گیا ہمارا کام، جبکہ ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں، ہمارا دین کہتا ہے کہ اکیلے نیکیاں یہ کافی نہیں ہے، ایک نیکی کا ماحول بناؤ، ایک دوسرے کو نیکی کی تلقین کرو، حق بات کی تلقین کرو، حق کی طرف بلاؤ۔ یہ وہی کر سکتا ہے نا جو خود بھی حق پر ہو، ٹھیک ہے، اور دوسروں کو حقوق ادا کرنے کی تلقین کرو کہ یہ دوسرے کا حق ہے، تم حق ادا کرو۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم تو کوئی حق دے بھی رہا ہو تو اس کو بھی ڈسکریج کرتے ہیں، تمہیں کیا ضرورت ہے، تم کیوں اتنی پاگل ہوئی ہوئی ہو، تم بھی چھوڑو۔ ہم تو ڈسکریج کرتے ہیں نا، انکریج نہیں کرتے کہ حق ہے، اس کے اوپر کھڑے ہونے کو بھی نہیں انکریج کرتے۔ چھوڑو اتنی فنیٹک ہونے کی کیا ضرورت ہے، چھوڑو تم ایکسٹریمسٹ ہو رہی ہو۔ حق کے لیے سٹینڈ لینے والے کو بیوقوف سمجھتے ہیں، آؤٹ ڈیٹڈ سمجھتے ہیں۔ کوئی حق پہ کھڑا ہو جائے نا، سٹینڈ لے لے، تو ہمارے نزدیک تو وہ بہت ہی پاگل ہے، اور ہم اس کو بھی پیچھے کھینچتے ہیں اور عجیب سی نظروں سے اس کو دیکھتے ہیں، اس کو کیا ہو گیا، اس کا لگتا ہے دماغ خراب ہو گیا، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، جدھر سارا زمانہ چل رہا ہے ادھر ہی چلو، یہ کیا حق کی اپنے بخار چڑھ گیا اس کو۔ ہم تو یہ کرتے ہیں، تو کیا خسارے میں نہیں ہے؟ جو ان 4 چیزوں کے اندر لگ گیا وہی خسارے سے بچ پائے گا، وہی اینڈ آف ہز لائف کہے گا کہ شکر ہے میں نے یہ کام 4 کر لیے تو آج مجھے کوئی غم نہیں ہے، آج میں الحمدللہ میں مطمئن ہوں اپنی زندگی سے۔ اور جس نے یہ 4 کام نہ کیے وہ بڑا ہی پچھتائے گا اپنی لائف کے اینڈ میں۔ تو وہ تواصو بالحق کرنا ضروری ہے، ایک ماحول بنانا ضروری ہے، آپس میں ایک دوسرے کو تھام کے رکھو، آپس میں ایک دوسرے کو بھی ساتھ لے کے چلو، یہ نہیں کہ میں کر لوں بس دوسرے جہاں مرضی جائیں۔ اکثر نیکیوں میں بھی ہم کنجوسی کرتے ہیں، کہتے ہیں کوئی اور نہ کرے بس میں ہی کروں، نہیں، تواصو بالحق، اس میں تھام لو، دوسروں کو لے کر ساتھ چلو۔ سب سے پہلے تو اپنے گھر میں جس کے اوپر بھی آپ کا بس ہے، جہاں تک بھی آپ کی پاور چلتی ہے وہاں تک وہ تواصو بالحق کریں۔ حق بات سمجھتے ہیں نا، یعنی کہ جو بات صحیح ہے اس کے اوپر ڈٹ جائیں، اسی کی دوسرے کو بھی اس کے اوپر تلقین کریں کہ نہیں تم بھی اس پہ کرو، کوئی بات نہیں، ہم دنیا میں آئے ہیں، امتحان ہے، ہم نے اس پہ جم جانا ہے، نہ کہ ڈسکریج کریں۔ اور جب آپ یہ کریں گے تو بڑی باتیں سننی پڑیں گی، بڑے تانے بھی برداشت کرنے پڑیں گے، تو اس وقت صبر چاہیے ہوگا۔
صبر کی تلقین ایک دوسرے کو کہ جم جاؤ. صبر کیا ہوتا ہے؟ نیکی پہ جم جانا. ٹھیک ہے. صبر کیا ہوتا ہے؟ جب لوگ الٹی سیدھی باتیں کریں تو اس کو برداشت کر جائیں اور راستہ نہ چھوڑے حق کا. صبر کیا ہوتا ہے؟ کہ گناہ کی ٹیمپٹیشن ہے تو اس وقت بھی برداشت کر لیں. تو ایک دوسرے کو اس چیز کی تلقین کرو، نہ کہ یہ کہو کہ صبر کیا، تم کیوں پاگل ہو، تمہیں یہ سمجھ آئی ہے کیا، تم نے قرآن پڑھ لیا. ان کو ڈسکریج کرنا یہ درست نہیں ہے. کہیں کہ کوئی بات نہیں، اگر مشکل آ رہی ہے دیکھو اس کے اجر بھی تو کتنے ہیں. ہم کتنی دفعہ اس قسم کے لیکچر دیتے ہیں کسی کو. ہم تو آگے سے کہتے ہیں ہائے تمہاری تو صحت ہی خراب ہو رہی ہے، چھوڑو ایسی نیکیاں کرنے کو. دیکھ لو کتنے ہلکے پڑ گئے. دیکھو اور بھی کچھ خیال کرو. ہم تو اس طرح پیچھے کھینچنے والوں میں سے ہو جاتے ہیں. ہم صبر کی تو نہیں تلقین کرتے کہ کوئی نہیں، تھوڑے دن کی بات ہے، پھر دیکھنا اللہ تم سے پتہ نہیں کتنا راضی ہو رہا ہوگا. تم نے یہ سوچا ہو سکتا ہے یہی تمہاری بخشش کا ذریعہ بن جائے، ہو سکتا ہے یہی وہ ایک نیکی ہو جو تل جائے اعمال نامے میں اور جس سے تم جنت میں چلی جاؤ. اس قسم کی باتیں ہم کرتے ہیں کبھی کسی سے؟ آلویز ڈسکریجنگ. کیونکہ خود بھی ہم ڈاواں ڈول ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی یہی کرتے ہیں. نہ حق پہ کھڑے ہونے والے کو انکریج کرتے ہیں، نہ اس کو ساتھ کسی کو تلقین کرتے ہیں. یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہی ہے. تو یہ کرنے والے کامیاب ہوں گے. یہ اعمال بہت ضروری ہیں کیونکہ اسی سے ایک ایسی کمیونٹی بنے گی جس میں سب ایک ساتھ چلنے والے ہیں. ہر ایک انسان دیکھیں اسٹرانگ نہیں ہوتا. ہر ایک کو ضرورت ہوتی ہے کہ کبھی نہ کبھی اس کو کوئی بات کہے، کوئی اس کو سمجھا دے. تواسی کیا ہے؟ تاکید کے ساتھ مؤثر انداز میں ایسی یعنی اثر والی بات کرنا، دوسرے کو نصیحت اچھے طریقے سے کرنا، تاکید کرنا دوسرے کو. تو یہ ہم کرتے ہیں کیا؟ اگر نہیں کرتے تو ہمیشہ کے لیے اپنے لیے یہ اصول بنا لیں. میں اگر کسی کو انکریج نہیں کر سکتی، ڈسکریج تو نہ کروں. میں نے دوسروں کو صبر، برداشت، چاہے مصیبت ہے، چاہے کوئی ایسا کوئی کام ہے جو مطلب نیکی کا کام ہے، وہ اس میں لیگ بیہائنڈ کر رہی ہے، وہ پیچھے ہٹ رہی ہے، میں نے انکریج کرنا ہے. اب ہم کیسے کرتے ہیں؟ بڑا قرآن پڑھا ہے تم نے، اب اس کے بعد یہ کر رہی ہو، یہ انکریجمنٹ ہے؟ یہ تواسی بالصبر ہے؟ نہیں، ہم پیچھے کھینچتے ہیں. تو یہ نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ ان 4 کاموں کو ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ صورت بہت کمپریہنسو ہے، اس کے اوپر بہت سارے لیکچرز ہو سکتے ہیں، اور لیکچر ہے بھی ویب سائٹ پہ. اگر کوئی زیادہ اس کو ڈیپتھ میں دیکھنا چاہے تو وہ سن سکتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ